الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل شانہ نے انسانیت کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے انبیاء کا ایک سلسلہ شروع فرمایا اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات تشریف لے آئے. اور میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے اس سلسلے کو ایک محل کے ساتھ تشبیہ دی کہ نبی آتے رہے، سارے نبی آئے، تو گویا کہ یہ ایک محل کے ساتھ تشبیہ دی حضور نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے، سارے نبی آ گئے. اب محل کے اندر ایک اینٹ کی کمی رہ گئی تھی. سارے لوگ آتے تھے، اس محل کو دیکھتے تھے کہ یہ محل تو بہت خوبصورت ہے، یہ محل تو بہت شاندار ہے، لیکن اگر یہ جو ایک اینٹ بچی ہوئی ہے، اگر اس اینٹ کی جگہ ایک اینٹ لگا دی جائے تو اس محل کا حسن دو بالا بلکہ سہ بالا ہو جائے گا. حضور فرماتے ہیں وہ آخری اینٹ میں ہوں، میرے ذریعے مجھے بھیج کر رب کائنات نے قصر نبوت کو مکمل کر دیا. اب میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ تو اس محل سے کسی اینٹ کو نکالنے کی ضرورت ہے، نہ ہی اسی محل کے اندر کسی اینٹ کو داخل کرنے کی ضرورت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے نبی آئیں گے، ان میں سے ہر ایک یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن یاد رکھنا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور حضور کی زندگی میں ہی جھوٹی نبوت کا سلسلہ شروع ہو گیا. مسیلمہ کذاب نے حضور کے زمانہ میں ہی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور حضور کو اشتراکیت کی دعوت دی، لیکن حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی. حضور نے فرمایا میں یہ تجھے ایک چھڑی بھی نہیں دے سکتا. اور حضور کی وفات کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے میدان کے اندر جنگ لڑی. پورے 23 سالہ دور نبوت کے اندر جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں ان کے اندر اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے ایک جنگ یمامہ کے اندر صحابہ شہید ہوئے. اسی واقعے سے ہی ہمیں ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ ہو جانا چاہیے. اور اس کے بعد جب امت کے اندر جھوٹے نبی سر اٹھاتے رہے، امت کے علماء اس کو روکتے رہے اور ختم نبوت کا دفاع کرتے رہے، اور ہندوستان کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے سامنے بھی علماء حق ڈٹ گئے اور اس کو ہر مقام پہ رسوا و ذلیل کیا اور یہ ثابت کر کے دکھایا کہ حضور آخری نبی ہے، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. اس کے لیے علماء نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور امت مسلمہ نے اس کے لیے اپنے خون کے نذرانے پیش کیے. آج بھی لاہور کی سڑکیں یہ گواہی دیتی ہیں کہ لاہور کی سڑکوں کے اوپر 10,000 فدایان ختم نبوت کا خون بہایا گیا. ہم آج اس کانفرنس کے اندر جو انہی کی یاد کے اندر منعقد ہوئی ہے ان سے یاد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جب بھی ختم نبوت کا مسئلہ آئے گا ہم اپنی جان کی بازی لگا کر ختم نبوت کا دفاع کریں گے. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.